اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے کون کون سے محاسن اخلاق کا پابند ہونا ضروری ہے۔ کل 7 محاسن اخلاق ہیں جن کی اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ وہ 7 محاسن اخلاق سن لیجئے۔ نمبر 1 دیانتداری، نمبر 2 ایفائے عہد، نمبر 3 سچائی، نمبر 4 عدل و انصاف، نمبر 5 احترام قانون، اور نمبر 6 کسب حلال، اور نمبر 7 ایثار۔ سب سے پہلے یہ بات جانیے گا کہ محاسن اخلاق سے مراد کیا ہے۔ محاسن اخلاق اچھی عادات سے مراد وہ عمدہ اور اچھی عادات ہیں جن کو اختیار کرنے سے معاشرے میں اخوت، محبت، ترقی، امن و استحکام جیسی اعلیٰ ترین اقدار قائم ہوتی ہیں۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں چند محاسن اخلاق کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1 دیانتداری، نمبر 2 ایفائے عہد، نمبر 3 سچائی، نمبر 4 عدل و انصاف، اور نمبر 5 احترام قانون۔ باری باری آنے والی نشستوں کے اندر ہم ان 5 پوائنٹس کا ذکر کریں گے۔ آج کی اس نشست کے اندر صرف دیانتداری پر گفتگو ہوگی۔ دیانت کے معنی اور مفہوم کو پہلے جانیے گا۔ دیانت کے معنی درست روش، راست بازی اور سچائی کے ہیں۔ اصطلاح میں دیانت سے مراد تمام معاملات میں درست روش، راست بازی اور سچائی کا اظہار ہے۔ معاملات میں دیانت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا امانت کا لوٹانا، لین دین کو درست رکھنا، وعدہ پورا کرنا، درست مشورہ دینا، راز کو محفوظ رکھنا۔ دیانت کے معنی و مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ دیانت اور امانت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، مترادف الفاظ ہیں، ان کے معنی ایک ہی ہیں۔ امانت کا یا دیانت کا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار یا کوئی اجنبی آپ کو بطور امانت کوئی چیز دے، آپ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ جب وہ واپسی کا مطالبہ کرے تو آپ اس کو اس کی دی ہوئی چیز واپس لوٹا دیں، اس میں کوئی خرابی نہ واقع ہونے دیں، اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ آپ وہ چیز جیسے اس نے دی تھی ایسے ہی اس کو واپس لوٹا دیں، تو آپ اس کو امانت یا دیانت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ امانت کا بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا مفہوم ہے۔ امانت یا دیانت کا مفہوم اگر ہم وسیع تناظر میں دیکھیں، اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ یعنی ایک نشست کے اندر ایک جگہ پر اگر باتیں آپ نے سنی ہیں تو وہ باتیں بھی آپ کے پاس امانت ہیں۔ اگر ان باتوں کو کسی دوسرے تک پہنچانے کی وجہ سے کوئی خرابی جنم لے سکتی ہے تو آپ بددیانتی کے مرتکب ہوں گے۔ ایک جگہ بات سن کر دوسری جگہ جا سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ ان صلاحیتوں کو محض خواہشات نفسانی اور دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے۔ ان تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے عین مطابق استعمال کرنا دیانت داری ہے۔
دیانتداری از روئے قرآن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورہ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ بلا شبہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں، ایلیجیبل ہیں۔ نمبر 2، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 8 ہے۔ مؤمنین نے فلاح پائی جو امانتیں، جو اپنے عہد یعنی وعدہ کی نگہبانی کرنے والے ہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہ کبھی وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ وعدہ پورا کرنا یہ بھی دیانتداری ہی ہے۔ تیسری آیت سنیے گا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، سورہ البقرہ آیت نمبر 283، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے۔ دیانتداری از روئے حدیث۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ الترغیب والترہیب کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس میں امانت داری نہیں وہ کامل مومن نہیں، اور وہ شخص جسے وعدے کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اذا تمین خانہ، منافق کی ایک نشانی یہ ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیے گا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةً فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا۔ امام ابن اسحاق نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، جس کے پاس امانت ہو وہ اس شخص کو واپس کر دی جائے جس نے وہ اس کے سپرد کی تھی۔ چوتھی حدیث پاک سنیے گا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سنن الترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سچا امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دیانت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایک مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ کیا ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے، آپ کا دیانت کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت و دیانت کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ دیانت کا سرچشمہ تھی۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بد دیانت معاشرے میں الامین یعنی دیانتدار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے دین کامل کو لوگوں تک پہنچانے کی امانت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، پتھر مارے، معاشی پابندیاں لگائیں، ہجرت پر مجبور کیا، اذیتیں دیں، دیوانہ اور جادوگر کہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی دین کو لوگوں تک پہنچانے میں ایسی بہترین دیانت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ طیبہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے تھے۔ نمبر 4، جب مکہ معظمہ کی پہلی عمارت پے در پے سیلابوں سے شکستہ ہو گئی تو اہل مکہ نے کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب اس کی بنیادیں وہاں تک پہنچ گئیں
جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، تو اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ اس کشمکش نے یہ سنگین صورت اختیار کر لی کہ قریب تھا کہ خون ریز جنگ شروع ہو جائے، تو کسی صاحب نے کہا اس بات پر ایک دوسرے کا خون بہانے کی بجائے تم اپنے میں سے کسی ایک کو ثالث یعنی فیصلہ کرنے والا چن لو۔ سب نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور طے یہ پایا کہ کل صبح حرم شریف میں جو سب سے پہلے داخل ہوا وہ ہمارا ثالث ہوگا، جو فیصلہ وہ کرے گا ہم سب اس کو دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جو حرم شریف میں داخل ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب خوشی سے کہنے لگے ھذا محمد الامین قد رضینا بہ۔ کتاب الشفاء ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے اس کو روایت کیا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو امین ہیں، ہم اپنی رضامندی سے انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کے درمیان امین امانت دار کے لقب سے مشہور اور معروف تھے۔ دیانت پر صحابہ اکرام کی مثالیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے انتہائی مخدوش حالات میں بھی اسلام کا بول بالا کیا، انتہائی نازک حالات میں، انتہائی مشکل حالات میں، انتہائی سخت حالات میں خدائے واحد کے پیغام کی شکل میں جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی انہوں نے ہر حال میں اس کی حفاظت کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو گھر بدر کیا گیا، مال و اسباب چھین لیے گئے، بیوی بچے جدا کر دیے گئے، ایذائیں دی گئیں، شہید کر دیا گیا، مگر وہ امانت میں خیانت پر رضامند نہ ہوئے اور دیانت کا بہترین عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے ثابت کر دیا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ہر مشکل کو سینے سے لگایا، ہر تکلیف سہ لی، ہر اذیت کو برداشت کیا، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے، مگر وہ اس کے باوجود اسلام پر قائم رہے اور دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ دیانت کی بہت اعلیٰ ترین مثال ہے۔ نمبر 2، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بہترین دیانتدار تھے۔ وہ وعدہ کو پورا کرتے، امانت کو لوٹاتے، لین دین کو درست رکھتے اور اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھاتے۔ دیانتداری کی مختلف صورتیں۔ نمبر 1، معاشرے میں رہتے ہوئے انسان اپنی امانتیں دوسرے انسانوں کے پاس رکھتا ہے۔ ان امانتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق مقررہ وقت پر لوٹانا اور ان میں کسی طرح کی خرد برد، کرپشن نہ کرنا، کمی بیشی نہ کرنا، اسے خراب نہ کرنا امانت داری ہے۔ نمبر 2، اولاد اپنے ماں باپ کے پاس، بڑی اہم بات ہے یہ، اولاد اپنے ماں باپ کے پاس اور شاگرد اپنے اساتذہ کے پاس امانت ہیں، ان کی احسن طریقے سے تعلیم و تربیت کرنا امانت داری ہے، اور غلط سمت میں تعلیم و تربیت کرنا امانت میں خیانت اور بددیانتی ہے۔ اگر اساتذہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کریں اور والدین اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر صحیح توجہ دیں تو یہ بھی امانت ہے، اگر وہ توجہ نہ دیں تو یہ بددیانتی ہے۔ نمبر 3، معاشرے کی اصلاح میں جہاد بالقلم کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے ادیب، شاعر، صحافی، کالم نگار اور ہر لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ وہ چاہے تو قلم کے غلط استعمال، مس یوز سے معاشرے کو بگاڑ کر خیانت کا مرتکب ہو جائے اور عذاب الہی کا مستحق ٹھہرے، چاہے تو اس کے صحیح استعمال سے معاشرے کو جنت نظیر بنا کر دیانتداری کے تمام تر تقاضے پورے کر دے اور اپنے آپ کو جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنا لے۔ یہاں رک کر میں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امانت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ شخص جو جس ذمہ داری کا اہل ہو اس کو وہی ذمہ داری سونپی جائے، جو نااہل ہو اس کو ذمہ داری نہ سونپی جائے۔ اگر نااہلوں کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی میرٹ کی پالیسی کو چھوڑ کر اور اہلیت کی پالیسی کو چھوڑ کر، اگر کسی انسان کے اندر کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کی اہلیت ہی نہ ہو
اور وہ اس کو ذمہ داری سونپ دی جائے تو یہ بددیانتی اور خیانت کی ہی ایک صورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ جب بددیانتی شروع ہو جائے گی تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، بتائیے کہ بددیانتی کیا ہے، خیانت کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت خیانت کی تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ جب عہدے نااہلوں کو سونپے جائیں گے تو یہ خیانت ہوگی اور اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ بددیانتی کے نقصانات: معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ میں آج کی گفتگو اس پیغام پر ختم کرنا چاہوں گا: محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق۔ صفیں ٹیڑھی ہو چکی ہیں، دل پریشان ہیں اور سجدوں کے اندر لذت ختم ہو چکی ہے، سجدے ہمارے لذتوں سے عاری ہو چکے ہیں۔ صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔